الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال فرعون نے کہا ألم نربك فينا وليدا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں پالا نہیں؟ ولبثت فينا من عمرك سنين، اور آپ ہمارے پاس اپنی زندگی کے کئی سال ٹھہرے رہے. وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تو نے کاروائی کی وہ جو تو نے کی. وأنت من الكافرين، اور آپ تو ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فعلتها إذا، میں نے وہ کام اس وقت کیا. وأنا من الظالمين، اس وقت تو میں بے خبروں میں سے تھا. ففررت منكم، پس میں وہاں سے نکل گیا. لما خفتكم، جب میں نے تم سے خوف کیا. فوهب لي ربي حكما، پس مجھے عطا کیا میرے رب نے حکم. وجعلني من المرسلين، اور بنایا مجھے پیغمبروں میں سے. وتلك نعمة، اور یہ احسان ہے. تمنها علی، جو تو جتلاتا ہے مجھ پر. ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا فاتیا فرعون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا انا رسول رب العالمین، اور اس سے جا کر کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ ایک جملہ ایسا تھا کہ جس کے اندر رسالت کا ذکر بھی آ گیا، توحید کا ذکر بھی آ گیا. رب العالمین، جو تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، رب تو نہیں ہے. ہم جہان والوں، تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ہیں. اس رب نے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اس آیت میں توحید کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا ذکر بھی آ گیا. اگلا جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اختصار کے ساتھ جا رہے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، توحید اور رسالت کا ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو. یہ بنی اسرائیل فرعون کے غلام کیسے بنے تھے؟ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ رہے. اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ریان نام تھا، بڑا نیک دل اور سہیل فطرت انسان تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھا، ان کی صداقت کو، ان کی سچائی کو دیکھا، تو بادشاہت کا تاج حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا کہ آج کے بعد بادشاہ آپ ہوں گے. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے. اس نے حکومت ان کو دے دی. کافی عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر رہے، بادشاہ کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے. اپنے اہل خانہ کو مصر بلا لیا. وہاں جا کر یہ بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد سے آ رہے ہیں، وہاں ان کی خوب نسل پھیلی مصر کے اندر.
جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت رہی، وہاں پر رہے زندگی تھی، تو تب تک تو یہ بنی اسرائیلی شاہی خاندان تھا۔ لیکن اس کے بعد جب قبطیوں کے اندر بعد میں یہ فرعون آیا تو اس نے ان بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا، ان سے کام لیتا رہتا تھا، انہیں مزدوری نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، بس ان کے حقوق غصب کرتا، بس ان سے کام لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں توحید و رسالت کا پیغام بھی دو اور ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات بھی کرو۔ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات رکھی کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تو فرعون آگے سے احسان جتلانے لگے، کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ اے موسیٰ تجھے وہ دن یاد نہیں ہے جس وقت تو صندوق میں بند ہو کر دریا میں بہتا ہوا آیا تھا، تو ہم نے تجھے اٹھایا اور تجھے اٹھانے کے بعد تجھے پالا پوسا، تیرے سارے اخراجات برداشت کیے، یہاں تک کہ کم سے کم تو 30 سال تک ہمارے اندر رہا، ہمارے پاس رہا، ہمارے ہاں کھاتا پیتا رہا۔ تجھے تو ہمارا مشغول ہونا چاہیے تھا، ممنون ہونا چاہیے تھا، اور تو آج ہمارے ہی سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے تمہاری پرورش کی، آج تو ہمیں کافر اور مشرک ثابت کرنے کے لیے آ گیا، تو یہ باتیں بھول گیا۔ ایک تو پرورش کا احسان جتلایا، اور دوسری بات کی وہ فعلتا فعلتک التی فعلتا، اور تو نے ایک کاروائی بھی کی تھی ہمارے قبطیوں کے ساتھ۔ وہ اشارہ تھا اس بات کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو مکہ مارا اور مر گیا تھا، وہ تو اس کی طرف اشارہ فرعون نے کیا کہ تو ہماری قوم کے ایک بندے کو قتل بھی کر کے کیا تھا، وانت من الکافرین، تو بڑا ناشکرا نکلا۔ ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تو ہمارا خدمت گزار بنتا، تو نے بجائے اس کے تو آج ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہمارے ایک بندے کو قتل کر کے پھر تو بھاگ بھی گیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آج کس منہ سے دوبارہ ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ تم ہمارے ہاں ہمارے بندے کو قتل کر کے گئے ہو، ہمارے ہاں پلے پڑے ہو، اور پھر آج ہمیں ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ باتیں فرعون کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات پرورش کی ہے وہ تو بات کی رہی، جو بات تو کہہ رہا ہے کہ قتل ہوا ہے مجھ سے، وہ قتل جو ہوا وہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو اس وقت میں نے کیا وانا من الظالمین۔ ظالم کا معنی ویسے تو گمراہ ہوتا ہے، لیکن موقع اور مال کی مناسبت سے معنی ہم گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی جملہ استعمال ہوا ہے، تو معنی کریں گے بے خبر تھا میں۔ کس بات سے بے خبر تھا؟ اس بات سے بے خبر تھا کہ میں اس کو مکہ ماروں گا تو یہ مر جائے گا، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، میں اس سے لا علم تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مکے سے بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، میں اس وقت بے خبر تھا، لا علم تھا اس بات سے کہ میرے مکے سے یہ بندہ مر جائے گا، تو میں نے مکہ قتل کے لیے نہیں مارا تھا، اسے تھوڑا سمجھانے کے لیے مارا تھا۔ وہ تو پیغمبر کا مکہ تھا، برداشت نہ کر سکا، وہ مر گیا، اس کی موت وقت پورا تھا، لیکن میں نے اسے قتل کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، میں نے تو وہ کاروائی اس وقت کر دی تھی جس وقت میں اس بات سے لا علم تھا، اور میرا ارادہ قتل نہیں تھا، مجھ سے خطا ہوئی تھی، اور میں نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی، اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور اس نے مجھے نبوت اور رسالت بھی دے دی۔ اور جو وہاں تم بات کر رہے تھے وہاں سے چلا گیا تھا، تو جب تم نے میرے قتل کے منصوبے بنائے تو ففررت منکم لما خفتکم، میں وہاں سے نکل گیا تھا، اس وجہ سے مجھے پتا تھا، میں اللہ کی حکم سے نکلا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اب میرے رب نے مجھے حکمتیں عطا کر دی ہیں، مجھے حکم دیا ہے، مجھے رسول بنا کر میرے سر پہ تاج نبوت سجا کر اب مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب مجھے میرے اوپر اپنی پرورش کے احسان مت جتلا۔ اور جو تو کہہ رہا ہے کہ پرورش، تو پرورش کی بات یہ ہے کہ وہ بھی تیرے ہی مظالم کا صلہ تھا، تو ظلم نہ کرتا، تو بچوں کو قتل نہ کرتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، تو مجھے میری ماں کبھی بھی صندوق میں ڈال کر پانی بھی نہ ڈالتی۔ جب تو نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈال کر پانی کی نظر کر دیا، تو میرے اللہ کو منظور تھا کہ اس نے تیرے گھر میں مجھے پال کے دکھایا، یہ تو میرے رب کا احسان ہے، تیرا کوئی احسان نہیں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے۔ کیا یہ احسان ہے کہ انعبدت بنی اسرائیل کے ایک پوری قوم کے ایک بندے کو تو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں پوری قوم کو غلام بنا کے رکھتا ہے؟
یہ کہاں کا احسان ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جتلاتے تو احسان ہو لیکن میری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ احسان تو تب ہوتا کہ وہ ساری قوم کو آزاد کر دیتا، لیکن یہ کون سا احسان ہے کہ تلک نعمت تمنھا علیہ، جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے، ان عبدت بنی اسرائیل، اور حال یہ ہے کہ تو نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے مشقت لیتا ہے، کام لیتا ہے، تو خام خواہ مجھ پر احسان مت جتلا۔ یہ میرے رب کا احسان تھا مجھ پر کہ جو اس نے مجھے تیرے گھر میں پالا، بڑا کیا، اور آج تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دی۔ ساری باتیں میرے رب کی حکمتیں، باقی باتیں انشاءاللہ